اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر پڑھیں گے 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل کہو، ادعو پکارو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کا تم دعویٰ کرتے ہو، گمان کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون وہ ملکیت نہیں رکھتے، وہ اختیار نہیں رکھتے، مثقال ذرہ ذرے کے وزن کا بھی، ذرے برابر کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات بیچ آسمانوں کے، ولا فی الارض اور نہ بیچ زمین کے، وما لہم اور نہیں ہے ان کا، نہیں ہے ان کے لیے، فیہما بیچ ان دونوں کے، سات آسمانوں میں اور زمین میں، من شرک تھوڑا سا بھی شرک، وما لہم اور وما لہو اور نہیں ہے اس کا، منہم ان میں سے، من ظہیر، یہ لہو اللہ کے لیے ہے، وما لہو اور نہیں ہے اس کا، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی بھی بیک والا، پشت پناہی کرنے والا، سپورٹیو مدد کرنے والا، ولا تنفع الشفاعہ اور نہیں نفع دیتی ان کا آگے آنا، عندہ اس کے پاس، الا صرف یہ، لمن اذن لہ جس کے لیے اس کا اذن ہو، جس کی وہ اجازت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزع جب دور کر دی جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا کہتے ہیں، ماذا قال ربکم کیا کہا تمہارے پالنے والے نے۔ قالوا وہ کہتے ہیں، الحق وہو وہی ہے، العلی الکبیر علی الکبیر وہی ہے، تو کل ان کو کہو، من یرزقکم کون تم کو رزق دیتا ہے، من السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین سے، قل اللہ تو کہہ دو اللہ، و انا اور بے شک ہم، و ایاکم اور بے شک تم، لا علی ہدا اگر ہیں اوپر ہدایت کے، او فی ضلال مبین یا ہیں واضح گمراہی میں۔ یہ والی کہانی نہیں ہوتی کہ 72 فرقے ہیں تو سبھی ٹھیک ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب مسلمان۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، وَإِيَّاكُمْ اور تم، لَعَلَىٰ هُدَىٰ البتہ اوپر ہیں ہدایت کے، او فی ضلال مبین یا واضح گمراہی میں۔ یہ ڈاما ڈول والی بات نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ قل ان کو کہہ دو، لا تسألون تم سے ہرگز پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اما اس چیز کے متعلق، اجرمنا جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما تعملون جو تم لوگوں نے عمل کیے۔ قل ان کو کہو، یجمع وہ جمع کرے گا، بیننا ہم سب کو، ربنا جو ہم کو پالنے والا ہے، ثم یفتح بیننا بالحق پھر وہ فیصلہ کرے گا بیچ ہمارے حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم وہی ہے ہر چیز کو کھولنے والا، ہر چیز کو ایکسپلین کرنے والا، ہر چیز کو سامنے لے آنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ قل ان کو کہو، ارونی مجھے دکھلاؤ، الذین وہ لوگ، الحق تم جن کو تم نے ساتھ ملا دیا ہے، بھی ساتھ اس کے، شرکا اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہرا دیا، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ بلکہ وہی ہے اللہ، العزیز ایک خاص طاقت والا، الحکیم سب سے بڑھ کر جو حکم کرنے والا ہے، حاکم ہے۔ وما ارسلناک اور جو ہم نے تجھ کو بھیجا، تیری جو ذات جو ہم نے تجھ کو رسول بنایا، وما ارسلناک الا مگر، کافۃ للناس کافہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ سارے کے سارے، پورے کے پورے، ایک لفظ آ رہا ہے نا جمیعہ، تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ایک لفظ ہے نا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی کی ضرورت، اس کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کافی ہے، آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کافی ہے یا اور چاہیے؟ کافی ہے، آپ بول رہے ہو کافی ہے، یہ ہے وہ لفظ۔ وما ارسلناک جو ہم نے تجھ کو بھیجا، الا کافۃ للناس انسانوں کے لیے وہ کافی ہے۔ کیا بھیجا تمہاری طرف ہے؟
کیا بولا؟ قرآن بھیجا ہے. وما ارسلناک، جو ہم نے تجھ کو بھیجا الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو خاموشی سے، تاکہ تم پہ رحم ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ارسلناک، جو ہم نے بھیجا تیرے کو کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے وہ کافی ہے. کس چیز کے لیے؟ ہدایت کے لیے نا. اللہ کہہ رہے ہیں بشیرم و نذیرا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت جو انسان ہیں وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے سامنے ہم قرآن رکھتے ہیں جو ان کے لیے کافی ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اور صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے کافی ہے. اور وہ اس کے مقابلے میں کیا لاتا ہے؟ نہیں اس میں تفصیل نہیں ہے، ہمیں تفصیل کے لیے بھائی صاحب دوسری کتاب میں جانا پڑے گا. وہ دوسری کتاب کھولیں گے اور حجتیں کریں گے اور آرگومنٹس کریں گے. اور کچھ لوگ دوسری کتاب کھولتے نہیں ہیں، کچھ لوگ دوسری کتاب کھولتے نہیں ہیں. جو لوگوں نے دوسری کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے، جو لوگوں نے دوسری کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ تو تجھے کہہ رہا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام. وہ پورے اس رکوع میں، پوری ان آیات میں کہیں بھی صلاۃ کی بات نہیں کر رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، اس میں ہم بیچ ایک لفظ استعمال کریں گے کہ جب بھی تم نماز پڑھنے لگو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں نماز کی بات ہی نہیں کی، وہاں پہ صلاۃ کی بات ہی نہیں کہ نماز تو انہوں نے صلاۃ کا کر دیا. تو ان لوگوں کے لیے قرآن کافی نہیں ہے. یہ لوگ ان کو بیچ میں کچھ اور چیز چاہیے. اگر نہیں چاہیں گے تو ان کا وہ دین گڈ مڈ ہو جائے گا جو ان کے باپ دادا نے بنا کے دیا تھا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی ہوگا یہی ہوگا. جب نہیں ہے تو پھر کیوں بنا رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ علم نہیں رکھتی. جو انسان اپنے لیے اس قرآن کو کافی سمجھ لے گا کہ یہ قرآن میرے لیے کافی ہے، اس قرآن سے مجھے باہر نہیں جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچوں میں سے. قُلْ، ان کو کہہ دو لَكُمْ میعاد، تمہارے لیے ایک میعاد، وہی لفظ عید والا ہے، پھر آنا، تمہارے لیے ایک وقت ہے. یوم، وہ وقت، لا یستاخرون عنہ ساعہ، نہ تاخیر ہوگی اس سے گھڑی، ولا تستقدمون، اور نہ اس سے آگے قدم سے، نہ اس سے آگے وقت نکلے گا. وقال الذین، اور کہتے ہیں کفروا، انکار کرنے والے. اب پتہ چل جائے گا کہ اوپر جو بات آ رہی ہے وما ارسلنا کا کیا ہے، جو آپ نے بیٹا بولا قرآن. وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آنا جو تم لوگوں کے لیے کیا ہے، کافی. وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، ایمان نہیں لے کر آنا ساتھ اس قرآن کے، ولا، اور نہ اس کے، بالذی، جو بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے. کیا ہے اس سے آگے؟ توریت، انجیل. ولو، اور کاش، ترا، تو دیکھے، اذ الظالمون، کہ جب ظالم لوگ، موقوفون عند ربہم، موقوف کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، سامنے کھڑے کیے جائیں گے ان کے پالنے والے کے جس نے ان کو پالا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ دیکھو خود کی ذات کے لیے جو اس نے کلام بھیجا، جو اس نے خود کی ذات کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے بار بار، ربہم، ربکم، ربی، کہ نبی کہہ رہا ہے ربی، رسول کہہ رہا ہے ربی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے ربہم، آدمی کہہ رہا ہے ربکم، تمہارا رب، کہ وہ تمہیں بار بار بتا رہا ہے تمہیں پالنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہیں پالنے والا، کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، کھانا پینا، دیکھنا، اوڑھنا، پہننا، سونا، رہنا، یہ سب اس کی دی ہوئی نعمتیں. اور پھر تو اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، کہ صرف اپنی، کہ میری کمیونٹی نہ ختم ہو جائے، اس کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تو اللہ کی آیت کو پیچھے پھینک دیتا ہے کہ اللہ کا مقصد یہی ہوگا یہ کہنے کا. نہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں تو پھر تو بتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو. اگر کسی کو صلاۃ سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو سمجھائے گا. اس کو چاہیے سورہ حج کی آیت نمبر 39، 40، 41 پڑھ لے، کہ جن لوگوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، کہ ان کو صرف یہ کہنے پہ گھر سے نکال دیا گیا ربنا اللہ، کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا، ضرور کرے گا۔ پہلے ہم وہ لوگ تو بنیں، ہم ایسی آئیڈیالوجی کے اوپر تو آئیں کہ ہم یہ کہنے والے ہوں کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں، جو اس میں غلط قسم کے لوگ ہیں اور اچھے قسم کے لوگ ہیں، جو ان کا مجموعہ ہے، ان کا ایک طریقہ ہے۔ جب تم یہ کہنے والے بنو گے نا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، تو جو لوگ اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے نہیں ہیں وہ تم کو تمہارے گھروں سے 110% نکال دیں گے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ میں نہ کروں نا، اگر میں یہ نہ کروں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ چاہتا ہے کہ صوامعوں و بیعوں و صلوات و مساجد ہمیشہ قائم رہیں، کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے ان کو بلند کیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں لوگوں سے لوگوں کو پرے نہ کروں تو یہ ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں پرے کروں گا۔ کیوں؟ یہ جو صوامع و بیع و صلوات و مساجد ہے، یہاں ایسی آئیڈیالوجی کا پرچار ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے ربنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، اگر ان لوگوں کو میں زمین پہ دسترس دوں جو اللہ نے دینی ہے، جو اللہ نے دینی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو میں زمین پہ دسترس دوں، جب بھی ایسے کہنے والے لوگ ہوں گے، جب ان کو گھر سے نکال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں ان کو زمین پہ دسترس دوں، قوت دوں، تو وہ صلات کو قائم کریں گے۔ وہ صلات یہ نہیں ہے جو مولوی مسجد میں کھڑے ہو کے 2 رکعت یا 5 رکعت یا 17-18 رکعتیں پڑھاتا ہے، وہ ایک عبادت ہے، وہ ایک عبادت جو لوگوں نے ایک پرفارمنس بنا دی ہے، اس کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں آ رہا۔ وہ صلات کو انہوں نے وہاں سے لے لیا ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے میں اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے نا کہ ہم نے کسی کو کرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم نے تب بھی نہیں ماننا۔ ہمارے سامنے تو اللہ کا رسول نہیں ہے، نبی نہیں آیا نا کہ وہ کوئی کر کے دکھا رہا ہو۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کہا، نبی اپنی زندگی میں کوئی آرزو کرے گا نا، ایک نبی ہے یا رسول ہے، وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی آرزو، تمنا یا وش کرے گا نا، یا اس کے گزر جانے کے بعد تو تمنا نہیں کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی رسول بنا کے بھیجے، جب بھی انہوں نے کوئی آرزو تمنا کی تو شیطان نے ان کی آرزو تمنا میں ڈالا، تو جو شیطان نے ڈالا ہم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ کیسے کیا؟ اپنے حکم سے منسوخ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو شیطان نے ڈالا تھا اس کو ٹھہرا دیا ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں یہ بات واضح آگے کہ وقال الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لانا، ولا بالذی بین یدی، اور نہ اس پہ جو اس سے آگے ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ پیش کیے جائیں گے ان کے پالنے والے کے سامنے، یرجو تو لٹائے گا، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے سامنے پیش کرے گا، القول ان کی باتیں، یقول الذین کہیں گے وہ لوگ استضعفوا، جو لوگ نیچے تھے، جن کے اوپر دوسرے لوگ حاوی تھے، جن کی وہ پوجتے تھے۔ ابھی تکبر یہ 2 طرح کا ہو گیا، ایک آدمی پیسے میں زیادہ ہے، مال دولت والا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ غریب ہے۔ اور ایک آدمی وہ علم کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس اتنی جی کیا کہتے ہیں تعلیم ہے، اتنی میرے پاس کتابیں ہیں، مجھے یہ چیز بھی یاد ہے، میں مفتی ہوں جی، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی بات پڑھ کے نہیں سنا رہا، اللہ تعالیٰ کی آیت سے تکبر کیا ہوا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو ان کے نیچے لگا دیے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مویشی کہا ہے، جن کے کان کاٹ دیے گئے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی آواز نہیں سنتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے تکبر کرنے والوں سے، لولا انتم، اگر تم لوگ ہوتے نہیں نا۔ یہ خواہش کی بات ہے، تمنا کی، ان کی ایک آرزو کریں گے، لولا انتم، اگر تم لوگ نہ ہوتے نا، لکننا مومنین، کتنی حسرت کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہوتے۔ یہ کیا بنگلوں والوں اور گاڑی والوں کو بول رہے ہیں؟ یہ کیا وہ فارچونر والوں کو بول رہے ہیں؟ بنگلوں گاڑی والوں کو بول رہے ہیں کہ اگر تم لوگ تو ہم ایمان والے ہوتے؟ وہ لوگ تو تمہیں قریب بھی نہیں آنے دیتے، کوئی ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو بول رہے ہیں متکبر، ان لوگوں کو بولا جا رہا ہے جو اللہ کی آیت کے آگے متکبر بن کے بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اللہ کی آیت رکھی جاتی ہے جو کافۃ للناس ہے، وہ کہتے ہیں نہ، وہ اس کے سامنے دوسری بات دیکھ، وہ ہے تکبر۔ اور استضعفوا کون ہے؟ ضعیف کون لوگ ہیں؟ کمزور، جو کمزور تھے،
جن کو شیطان نے اپنے، وہ سارے شیطان ہیں جو متکبر بن کے بیٹھے ہیں، جن کو شیطان اپنے شکنجے میں لے آیا وہ کمزور ہیں، اب وہ سب ان کے نیچے پہ، اور تعالیٰ نے ان کو کہا ہے وہ مویشی ہیں، وہ مویشی ہیں، ان کے کان کٹے ہوئے ہیں، وہ سن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ان کے اندر کوئی مادہ ہوتا خیر کا تو میں ان کو سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بار بار نہیں کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون؟ کان تو ان کے ہیں، وہ اپنی بیوی کی بات سن رہے ہیں، اپنے بچے کی بات سن رہے ہیں، بیٹی کی بات سن رہے ہیں، تو بہرے کیسے ہو گئے؟ ان کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الذین استکبروا، تو جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو کہیں گے للذین، واسطے ان لوگوں کے استضعفوا، جو کمزور لوگ ہیں، انحن، کوشچن کریں کیا ہم لوگوں نے صددناکم، تم کو روکا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بلکہ جب وہ آئی تمہارے پاس ہم نے تمہیں روکا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم لوگ جرم کرنے والے لوگ تھے، بلکہ تم لوگ کون تھے؟ جرم کرنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیا ہے کہ کمزور لوگوں نے جو ان کے اوپر سائیکولوجیکلی حاوی ہوئے ہیں، ابھی کسی سے بات کریں سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، تو کہتے ہیں نہیں دین کی بات مت کیجیے گا، اگر آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو مفتی صاحب کے پاس چلے، ان سے ٹائم لے لیں، اور میں تو اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں بھائی، کیمسٹری کی کوئی بات کرنی ہے یا فزکس کا مجھ سے کوئی نیومیریکل سمجھنا ہے وہ میں بتاتا ہوں، نہیں دین کی بات نہیں کیجیے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایموشنل سپیچ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جذبات کی وجہ سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ وہ لوگ جو ابھی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، اس دن وہ بولیں گے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم آج ہدایت، ہم مومن ہوتے۔ اور وہ لوگ ان کو کیا کہیں گے قیامت کے دن جب اللہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے کرے گا، نحن صددناکم، کیا ہم نے تم کو روکا تھا؟ نحن صددناکم عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب آئی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم لوگ خود ہی جرم کرنے والے تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اب وہ جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کو ایک بات اور کہیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو یہ نمازیں پڑھتے ہیں نا 5 وقت، صبح شام دوپہر رات، اس کی بات کرنے لگیں، بل مکر اللیل والنہار، تمہارے جو دن رات کے ڈرامے تھے نا، کون کوئی جو فارچونر والے ہیں، بڑی گاڑیوں والے ہیں، بنگلوں والے ہیں، فارم ہاؤسز والے ہیں، وہ کوئی ایسا مکر کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں؟ وہ صبح شام کون سا مکر کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں؟ یا کوئی کرسچن یا یہودی صبح شام کون سا مکر کر رہے ہیں کہ وہ کہ یہ دوسرے لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں؟ کون لوگ ایسے ڈرامے بازیاں کریں جس کی وجہ سے یہ راستے سے بھٹک جائیں؟ بل مکر اللیل والنہار اذ تامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو، انکار کرو اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، اور ٹھہراتے تھے اس کے ساتھ دوسرے شریک، کہ ابھی جاتے ہیں لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، سارے لوگ ابھی گئے مغرب میں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ لوگ بیچارے گئے کمزور لوگ پیچھے مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کر آ گئے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا جو آگے مولوی کھڑا تھا وہ کیسی حالت میں تھا، نشے میں تھا یا بغیر وضو کی حالت میں تھا، یا زنا کر آیا تھا یا کیا کر آیا تھا، وہ اس کو آگے جماعت پڑھا رہا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ اپنی مسجد کے اندر جو بچے رکھے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کنٹینیوس کرتا آ رہا ہے، ان پیچھے پڑھنے والوں کو نہیں پتہ، وہ پتہ چلے گا جب تب اس کو تب نکال دیں گے وہاں سے۔ اچھا، جب نماز ہو جائے گی اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ کوئی ایک آدھ کھڑا ہو جاتا ہے چھوٹی سی کتاب لے کر، اس پہ نہیں، میں کہتا ہے لیل و نہار کا نام ہے کتاب کا، اور بھی کیا کہتے ہیں وسائل والی کتاب لے کے کھڑا ہو جائے گا، اور 10-15 لوگوں کو مجبور کر کے اپنے پاس کھڑا کر دے گا، ان کو وہ کوئی بولے گا جی وہ آ کے جی اچھی شکل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو تھوڑا سا پہلے بگاڑے گا، ہنسی کے اور مزاح سے ایک دوسرے کو وہ حدیث پڑھیں گے جی ایک، اور پھر سارے کھڑے ہو کے پھر دعا کریں گے، اور جو نہیں آنا چاہ رہا ہوگا ایک دن کوئی آیا دوسرے دن نہیں آیا تو اس کو بلا کر اس بیچارے کو مجبور کر دیں گے بھائی آئیں سنیں کھڑے ہوں، اور اس کو ایسی بات پڑھ کے سنائیں گے جو انسانوں کے لیے کافۃ للناس نہیں ہے، جو اللہ نے نہیں بھیجی، وما ارسلناک، ہم نے تجھ کو ارسال کیا، کافۃ للناس، انسانوں کے لیے، تنوے، بشیرہ، وہ ڈراوا، نذیرہ، قرآن۔ کافر لوگوں نے کہا کہ لن نؤمن بہذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آنا، تو صبح شام کے مکر بازی، فجر کی نماز پڑھنے آیا وہ اس کے بعد بھی اس کو کچھ اور کھول کے پڑھ کے سنا رہا ہے۔
وَنَجْعَلُ لَهُ اندادا، اور ٹھہراتے ہیں واسطے اس کے شریک، وَأَسَرُّ النَّدَامَ، تو پھر وہ ندامت کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اس وقت انسان کا خاتمہ ہے کیا، وہ ہمیشہ کے عذاب میں ڈال دیا گیا ہے۔ موت تو ابھی ہم کو آئے گی نا، موت تو ابھی ہم کو آئے گی، ہم مر جائیں گے اس وقت، اس کے بعد ہمیں کوئی شعور نہیں ہے، اور نہ کوئی دوسرا بندہ ہمارے بارے میں شعور رکھتا ہے۔ اگر ہم اچھوں میں ہوں تو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے موت کے بعد، اور جو بروں میں ہوگا اس کو عذاب بھی دے گا، مگر جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دن جب حساب کتاب ہوگا، اور جب وہ اس کو بتا دیا جائے گا تو جہنم میں اپنا اعمال نامہ دیکھ لے گا، عذاب کو دیکھے گا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اب پھر وہ کتنا پچھتائے گا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تم کو بولے گا تم لوگ نہ ہوتے نا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تیری وجہ سے ہوا، تو لانتی انسان اگر آج نہ ہوتا تھا میں یہ دن نہ دیکھتا، اس دن وہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نہ ہوتا نا، تو آج ان لوگوں نے خود ان کو اپنی مسجد میں بٹھایا ہوا ہے۔ اثر الندامہ، ندامت کو چھپائیں گے، شرمندگی کو چھپائیں گے، لما وروا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجعلنا الاغلال، اور ہم نے ٹھہرا دیے ہیں توک، فی اعناق الذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے گردنوں میں ہم نے غلیل ڈال دی ہے، تاک ڈال دی ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا ہم نے ان کو وہی سزا نہیں دی جو انہوں نے عمل کیے ہیں؟ کفر کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کافر انکار کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، کوئی ظلم تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا آ رہا ہے قرآن میں بار بار، جو انکار کریں گے وہ آگ میں جائیں گے، جو انکار کریں گے وہ آگ میں جائیں گے، انہیں جلاؤں گا میں، گندک کا لباس پہناؤں گا، وہ پیئیں گے، کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہ جب وہ انکار کرتے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم انکار، اللہ کی آیت موجود ہے جو کافۃ للناس، کہہ رہے ہیں نہیں ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے تم پہ، کہہ رہے ہیں نہیں ہم دوسرا دن مانیں گے، تو کفر کرتے رہو، کرتے رہو کفر۔ خوشبو اچھی سے اچھی لگاؤ، ٹوپی اچھی سے اچھی پہنو، لباس اچھے سے اچھا پہنو، کفر کرتے رہو، جاؤ گے جہنم میں بھائی۔ وما ارسلنا فی قریہ، اور جو بھی بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نذیر، وارننگ دینے والا، ڈرانے والا، الا مگر قال مترفوہا، اس کے جو ویل سیٹلڈ لوگ تھے انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تو چیز دے کے بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو بھی رسول ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تم کو پالنے والا ہے، جو اللہ نے تم کو رزق دیا وہ کھلاؤ لوگوں کو۔ تو الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقیری کا حکم دیتا ہے، تو فقیر جو پہلے بیچارہ فقیر ہو وہ کسی کو کیا کھلائے گا؟ وہ امیر کو شیطان فقیری کا حکم دے رہا ہے، وہ نہیں کھلا رہا کسی کو، کہہ رہا نہیں۔ تو تعالیٰ کہہ رہا جو مترفین تھے، جو ویل سیٹلڈ لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تو دے کے بھیجا ہوا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے، نحن اکثر اموالا و اولادا، اب اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیر لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں بچے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اعد عزا، کہ میں تعداد میں تجھ سے زیادہ ہوں، میرے تجھ سے زیادہ فالوور ہیں، یہ مطلب ہے اس کے کہ میرے زیادہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، زیادہ لوگ مجھ کو مانتے ہیں، میرا کیا کہتے ہیں غلبہ زیادہ ہے، میرے کو بہت لوگ کیا کہتے ہیں، تیرے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ تو یہ کہنے والا ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ لوگوں کی راہ میں لٹا دو، تیرے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ وما نحن بمعذبین، اور وہ کہتے تھے ہمیں کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی۔ قل، ان کو کہو، ان ربی، جو بے شک مجھ کو جو پالنے والا ہے، جو مجھ کو پالنے والا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے لمیٹڈ کرتا ہے۔ یہ مت سوچا کرو کیا ہوگا، کب ہوگا، کب پیسے آئیں گے، کتنے ہوں گے، کم کیوں ہیں، کوئی میں غلطی کر رہا ہوں گا۔ ارے بھائی، او بھائی چھوٹی سی ٹائم ہے، چھوٹی سی جان ہے، انسان کی زندگی ہے بھائی، اس نے جس حال میں رکھنا ہے وہ رکھے گا۔ یہ ڈھونڈو کہ میں یہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے کیا کام لینا چاہتا ہے مجھ سے، میں اس چیز کو پہنچ جاؤں، پھر میں وہ کروں گا، پھر وہ تم کو اصلی بولے گا کہ تم آئے آج اپنی جگہ پہ۔
اور اس چیز کو ڈھونڈ لو کہ اس نے تمہیں کس لیے پیدا کیا، وہ ایکچوئل وہ کیا تم سے، تمہارے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، تمہارے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے جو وہ تم سے کام لینا چاہتا ہے. وہ کیپیبلٹی اس نے تمہارے اندر رکھی ہے نا، تو اسی لیے رکھی ہے نا کہ تم وہ پرفارمنس کر کے دکھاؤ. وہ ڈھونڈو کہ میں کیا اچھے سے کر سکتا ہوں. ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں بہت کچھ اچھے سے کر سکتا ہے، اور اللہ نے جس میں جتنی طاقت رکھی ہے وہ اللہ نے ہی رکھی ہے، اور اس سے وہ وہی کام لے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو انسان ہے وہ نہیں جانتے، وہ رزق کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے. وما اموالکم ولا اولادکم، اور جو تمہارا مال ہے اور جو تمہارا جتھا ہے، بالتی وہ جو تقربکم تمہیں نزدیک کر دے، عندنا ہمارے نزدیک، زلفا ایک درجہ، الا مگر من آمنا وعمل صالحا، اور نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ جو تمہیں نزدیک کر دیں ہمارے نزدیک، زلفا نزدیک کرنا، مگر من آمنا وعمل صالحا، ایمان لائے اور عمل صالح کرے. پھر بے شک اس کے پاس مال ہے اور جتھا ہے تو ہی وہ اللہ کے نزدیک ہوگا. ویسے نہیں ہوگا کہ یہ امیر آدمی ہے پہلے اس سے بات کی جائے یہ اللہ کے نزدیک ہو گیا، نہیں. من آمنا وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، اس کا بدلہ ہے ڈبل جو اس نے عمل کیا. وہم فی الغرف وہم فی الغرفات، اور وہ ہے مغفرت میں، آمنون امن کے ساتھ. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو ہرانے کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو کافی نہیں سمجھتا، کافۃ للناس نہیں سمجھتا. اولئک فی العذاب محضرون، وہ سارے لوگ عذاب میں جمع کیے جائیں گے. تم جس جگہ پہ پیدا ہوئے، جس دنیا میں ابھی جی رہے ہو، جہاں تمہارا رہن سہن ہے، جہاں تمہارا لوگوں کے ساتھ آرگوز ہیں، وہاں کوئی کرسچن یا یہودی تمہاری جو قرآن تم پڑھتے ہو ان آیات کو ہرانے پہ نہیں لگا ہوا. تم ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ ہی نہیں رہے. تم جن لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور وہ اس کے مقابلے میں تمہارے سامنے لوگوں کی لکھی لکھائی باتیں لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا، یہ کافۃ للناس نہیں ہے. وہ تم کہتے ہو یہ دیکھو یہ جی مستند حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ مستند، اس پہ سند، یہ تصدیق ویریفائڈ ہے، کہہ رہے ہیں یہ کافی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ آگ میں جمع کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. قل ان کو کہو ان ربی، بے شک جو مجھ کو پالنے والا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے. ذرا سی بھی جو انسان ٹینشن بھی لیتا ہے نا، ہے میرا، تو وہ اللہ کو رب نہیں مان رہا اس وقت بھائی کہ کیا ہوگا. جب اللہ نے تم سے اس رزق کا سوال نہیں کرنا تو ماں باپ بہن بھائی پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ بھائی کتنا کمایا، کیا کیا، کیا کر رہے ہو آج کل. یہ شیطان ہے جو پیچھے لگا رہتا ہے کہ یار تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. بھائی تم نے جو خود کر رہے ہو نا وہ کرو. رزق اللہ دے رہا، کھاؤ اور کھلاؤ. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیپیسٹی دی ہے وہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہ عمل صالح کرے، درست طریقے سے پرفارم کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے. تعالیٰ نے خود کہا میں کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے ان ربی، جو مجھ کو پالنے والا ہے، جو مجھ کو پالنے والا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہے رزق پھیلا دے، من عباد ہی، اس کے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کو چاہے اس کے لیے لمیٹڈ کر دے، اندازے پہ لے آئے. وما انفقتم من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے نا کسی بھی چیز سے، من شیء فہو یخلفہ، وہ پیچھے پیچھے آئے گا. وہو خیر الرازقین، وہ بہت بہتر ہے رزق دینے والا. تو اس نے دیکھو رزق کی تنگی اور کشادگی کے ساتھ ہی خرچ کی بات کر دی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تو جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کے سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ ملائکہ سے کہے گا. اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے.
اہا یہ جو ہیں وہ کن کو جمع کرے گا؟ انسانوں اور جنوں کو، سب کو جمع کرے گا. بولے گا اہا کیا یہ جو ہیں ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تم لوگوں کو پوچھتے تھے؟ میری تو عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا کافۃ للناس، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا کافۃ للناس، اس کو تو انہوں نے کافی نہیں جانا، اس کو انہوں نے کافی نہیں جانا. اور تو تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں ان کو جمع کروں گا تو پھر ملائکہ سے کہوں گا اہؤلاء، کیا یہ جو ہیں جن کو میں نے جمع کیا ہے، ایاکم کیا تمہاری، کانوا یعبدون جو لوگ عبادت کرتے تھے تمہاری باتیں مانتے تھے. قالوا وہ کہیں گے سبحانک، یہ تیرے کو پہنچتا ہے کہ تیرے کو معبود بنایا جائے. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، من دونہم ان سے پرے، بل کانوا یعبدون الجن، جنوں کو تو جمع کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. تو پھر جس کو یہ بات سمجھنی ہے نا وہ سورہ جن کی طرف چلا جائے کہ جن کیا بات کریں گے. کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے. وہ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ تھوڑا سا بھی. تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اور وہ کس کی پناہ لیتا ہے؟ جن کا ایکچوئل مطلب ہی یہ ہے ڈھال، جنہ چھپا ہوا، کورڈ. کہ اس کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ کس کا نام لے گا؟ بولے گا مولا علی نے فرمایا ہے. وہ خود کو پروٹیکٹ کر رہا ہے مولا. وہ بولے گا جی امام بخاری کی حدیث ہے، جنہ اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسم کھاتے ہیں اور خود کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بات رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کو وہ کافہ نہیں سمجھتے. اور وہ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ کس کتاب کی حدیث ہے. یعبدون الجن، جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لے کر آئے. فالیوم، تو پس اس وقت لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، تو کوئی مالک نہیں ہوگا ایک دوسرے کا، نہ نفع کا نہ نقصان کا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عذاب النار، آگ کا عذاب چکھو، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہماری آیات واضح جو کافۃ للناس ہے، قالوا کہتے ما ھذا الا رجل، یہ جو کھڑا کیا گیا ہے، یہ جو اپوائنٹ کیا گیا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یرید، یہ چاہتا ہے، ان یصدکم، کہ روک دے تم کو، اما کان یعبد آباؤکم، اس چیز سے جس سے تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے. تم نے اپنے آباء و اجداد کی عبادت کو تو ڈھال بنایا ہوا ہے. بل کانوا یعبدون الجن. وقالو، اور کہتے تھے، ما ھذا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، الا افک مفترا، صرف کہ صرف ایک جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا، خود سے بنا لیا گیا ہے. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، للحق، حق کے لیے، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ واضح خود سے بنا دیا گیا. سحر کا مطلب، جادو کا مطلب یہ ہوتا ہے سیلف کریشن، خود سے کچھ چیز بنا دینا. کہ اس نے کتاب کھولی تو اس میں سے کبوتر نکل گیا، خود سے بتا دی، خود سے بنا رہا ہے، اب یہ دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود سے اس نے گھڑ لیا ہے. وما آتیناہم من کتب، اب یہ غور سے سنو، یہ چپٹر 1 ہی چل رہا ہے کہ جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا کافۃ للناس ہے. اب تم ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہو اور یہ آگے سے آپ کو دوسری بات سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دوسری بات کے متعلق کہہ رہا ہے، وما آتیناہم من کتب، ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی، یدرسونہا، جن کا یہ درس لیتے ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، ہم نے تیرے سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نذیر نہیں بھیجا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے نا جن کے پاس نذیر بھیجا تھا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا. اور وہ جو کتابیں تھیں نا، وَمَا بَلَغُوا، نہیں پہنچے، معشارہ، اس کے اشاریے کو بھی نہیں پہنچے، اس کے ڈیسیمل کو بھی نہیں، کہ اگر اس کا ایک حکم تھا نا
اس ایک حکم کی کوئی اگر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اب تو اس کام میں تیرے کو 10 میں سے 1 دوں گا، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ 1 میں بھی نہیں پہنچے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا تھا اس کے وہ اشاریوں کو بھی نہیں پہنچے، اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسا ہوا انکار کرنا۔ پھر میرا عذاب کیسا ہوا جو انہوں نے انکار کیا۔ قُلْ، ان کو کہو، انما اعظکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، بواحدہ، ایک نصیحت کر رہا ہوں، ان یہ کہ تقوموا، تم لوگ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، مثنا و فرادا، اکیلے یا دو ہو کے، ثم تتفکروا، پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، انہوں نے کیا کہا تھا، بل کانوا یعبدون الجن، یہ جو تمہارے صاحب ہیں یہ جن نہیں ہیں، یہ جنونی دیوانے نہیں ہیں کہ ایسی خود سے بات کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر، یہ وارن کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے، لکم، تمہارے، بین یدیہ، وہ جو آگے آنے والا ہے، عذاب شدید، سخت عذاب۔ قل، ان کو کہو، ما سألتکم، کہ جو فرما دیں جو میں نے مانگا ہو تم سے، من اجر فہو لکم، اگر میں نے تم سے کچھ اجر مانگا ہے تو وہ تمہارا ہے بھائی، میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ ان اجری الا علی اللہ، اس کے سوا نہیں کہ جو میرا اجر ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وہو علی کل شیء شہید، وہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ خود ان کو کہو، ان ربی، بے شک جو مجھ کو پالنے والا ہے، یقذف بالحق، وہ حق ڈالتا ہے، علام الغیوب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ وہ اس لیے تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کافۃ للناس، انسانوں کے لیے کافی ہے کہ وہ جو ڈالتا ہے وہ حق ڈالتا ہے، علام الغیوب، وہ غیب کو جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور آخری ٹائم بھی کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے اس کو پتہ ہے۔ کل کہو، جا الحق، تمہارے پاس حق آیا، وما یبدئ الباطل، اور نہ اس نے کوئی جھوٹ پیدا کیا ہی نہیں تھا، وما یعید، اور نہ وہ لٹائے گا، اس کو ریپیٹ کرے گا۔ کل، ان کو کہو، ان زللت، اگر میں گمراہ ہوں کہ جو کافۃ للناس کے اوپر ہوں، اگر میں گمراہ ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میں اپنے نفس کے اوپر گمراہ ہوں، وان اہتدیت، اور اگر میں راہ والا ہوں، تو راہ والا میں کیسے ہوں، فبما یوحی الی ربی، ساتھ وہ جو ڈالا گیا میرے رب کی طرف سے، وہی کیا گیا، تو وہی کیا گیا قرآن، جو کیا ہے کافۃ للناس، اور کافر کیا کہا، لن نؤمن بہذا القرآن، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، بہت قریب ہے۔ ولو ترا، اور کاش تو دیکھے، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائیں گے، فلا فوتا، تو پھر وہ نہ بچ سکیں گے، واخذوا من مکان قریب، اور پکڑ لیے جائیں گے بہت قریب کی جگہ سے، وقالوا آمنا به، اور کہیں کہ ہمیں مان لے۔ جب موت آتی ہے نا تو پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لیا ہے۔ وَأَنَّا لَهُمْ، اور اب کہاں ہے ان کے لیے، التناوش، پکڑنا، من مکان بعید، اب وہ بہت دور چلا گیا ہے، اب وہ اپنے جیون کو نہیں لوٹ سکتا، واپس نہیں پکڑ سکتا، نہ کسی کو بول سکتا ہے بھائی مجھ پہ موت آ گئی ہے۔ وَأَنَّا لَهُمْ، اور اب کہاں ہے اس کے لیے، تناوش، پکڑنا، ہاتھ میں آنا، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے، اب وہ بہت دور چلا گیا ہے، وہ سسٹم ہی کوئی ایسا ہے ہم اس کو پہنچ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے کیا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، اور وہ پہلے انکار کرتا آ رہا تھا اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ، اور وہ پھینکتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ کیسے کہ جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے جو کافۃ للناس ہے، تو اس کے بدلے میں وہ کیا لے کر آتا ہے، الٹی سیدھے باتیں لے کر آتا ہے، جو تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی، یدرسونہا، جس سے وہ پڑھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، بالغیب من مکان بعید، غیب سے باتیں کر رہا ہے، بہت دور کی جگہ سے الٹی سیدھی چیزیں پھینکتا جا رہا ہے۔ وحیل بینہم، اور آر کر دی گئی ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور درمیان اس چیز کے جو وہ چاہتے تھے، کما، اسی طرح، فعل باشیائہم، جو ان کے پہلے لوگوں نے، جو ان کے ساتھ کے دائیں بائیں کے لوگ تھے، اسی طرح کا کام، من قبل، ان سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ شک میں، تردد میں ڈالنے والے۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی واضح آیت رکھی جاتی ہے،
اس سے کہتے ہیں یہ نہیں ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا، جو کافتاً للناس ہے، انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے اور نصیر مدد کرنے کے لیے، مگر اس کے سامنے قرآن رکھا تو کہتے ہیں بھائی قرآن آپ کو ہر بات نہیں سمجھائے گا، آپ کو دوسری جگہ پہ جانا پڑے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رسول نے حدیث دی، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے تیری طرف بھیجا ہے نا، رسول علیہ السلام کی طرف جو بھیجا، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف جس کی تنزیل کیا، تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو بشارت کے لیے وہ کافی ہے، بشیرم و نذیرہ۔ مگر کافر اس کو کہتا رہے گا لن نؤمن بہذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ، مگر جب موت آئے گی تو وہ کہے گا میں ایمان لیا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب کہاں سے دور سے اس کو پکڑنا، وَيَقْذِفُونَ، اور یہ پھینکتے تھے دور سے، غیب کے ساتھ دور سے باتیں پھینکتے تھے، نہیں یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ، بیٹھے میں مستندوں پہ اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، غور نہیں کر رہے کہ بول کیا رہے ہیں، مگر چپ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، ہم نے ان کے اوپر شیطان نازل کرتے ہیں جو ان کو اکساتے رہتے ہیں، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، چھاپتے رہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جان نکالنے والے اس کا نام لکھا آیا تو پھر وہ بتائیں گے پھر کیا ہوا، لکھتے رہیں گے اور بولیں گے تمہیں کس نے بتایا، بولیں گے ہمیں اللہ کے رسول کو کس نے بتایا، اللہ نے بتایا، کہ اللہ نے بتایا کہ میں نے جو اپنا ملائکہ جو اتنا طاقتور تھا وہ بھیجا، موسیٰ نے اس کے ساتھ یہ کرتا، لکھتے رہیں گے، تم سے لڑ جائیں گے، تمہاری یہ بات نہیں کہیں گے یہاں نہیں یہ جھوٹ ہے، بولیں گے نہیں سچی ہے، جب موت آئے گی پھر بولیں گے ہم تو سب جھوٹ تھے۔ تو جو لوگ ابھی ان کی باتیں مان رہے ہیں جن کے ساتھ تم بات کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس بات کو رہنے دیں، یہ مولوی لوگوں کی بات ہے، یہ وہ لوگ قیامت کے دن ان کو بولیں گے کاش تم لوگ ہوتے ہی نہ تو آج ہم ذلیل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم کانوا فی شک مریب، یہ وہ لوگ ہیں جو شک میں تردد میں ڈلے ہوئے لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔